اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن جبرائیل علیہ السلام خلیل علیہ السلام را کہ حل لک حاجت قال بلا اما الیک فلا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے کہنا کہ تیری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لیکن تجھ سے نہیں ہے، میں اپنے زمانے کا خلیل اللہ ہوں، وہ بمنزلہ جبرائیل ہے، میں مصیبت میں اس کو رہنما بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے عقل مند جبرائیل سے ادب نہ سیکھا کہ اس نے خلیل اللہ سے حاجت پوچھی کہ تیری کوئی مراد ہے تاکہ میں مدد کروں، ورنہ میں جاؤں بوجھ نہ بنوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، درمیان سے ہٹ جا، کیونکہ مشاہدے کے بعد واسطہ تکلیف بنتا ہے۔ اس جہان کے لیے رسول رابطہ ہے، مومنوں کے لیے کیونکہ وہ واسطہ ہے۔ اگر ہر دل مخفی وحی کا سننے والا ہوتا تو دنیا میں حرف اور آواز کب ہوتے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عماد الملک کو جبرائیل علیہ السلام کے اس قصے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کرنی چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرما دیا مشاہدے کے بعد وسائط کی ضرورت نہیں رہتی۔ عام مومنین جو مشاہدے سے محجوب ہیں ان کے لیے رسول واسطہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مشاہدے میں مستغرق تھے، ان کو جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ناگوار گزرا۔ ہر انسان میں یہ استعداد نہیں کہ وہ وحی کو سن سکے، اس لیے کہ وحی کو بذریعہ حروف اور آواز سنا گیا ہے۔ اگر ہر سننے والے میں وحی کو سننے کی استعداد ہوتی تو پھر حرف اور آواز کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی میں فنا اور بے خود ہیں، لیکن میرا کام اس سے زیادہ نازک ہے۔ اگرچہ اس کا کام شاہ کا کام ہے، لیکن میری نظروں میں بہت بدنما ہے۔ جو عوام کے لیے عین مہربانی ہوتی ہے، شریف عاشقوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے عوام کو تاکہ فرق کو دیکھ سکیں۔ اے یار غار، یہ واسطے کے حروف واصل بحق کے لیے کانٹا ہیں، کانٹا ہی کانٹا۔ بہت سی بلائیں اور رنج اور ان میں ٹکاؤ چاہیے تاکہ وہ صاف روح حروف سے چمک اٹھے، لیکن بعض اس بلا سے اور زیادہ ٹیڑھے ہو گئے، بعض صاف اور زیادہ بلند ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو فنائیت کا مقام حاصل ہے، لیکن میرا معاملہ اس سے بھی نازک ہے، اس میں کسی واسطے کی گنجائش نہیں، خواہ فنا فی اللہ کیوں نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام مقام فنائیت کی وجہ سے خدا ہی کا کام ہے، لیکن وہ اس کام میں معزون ہے، اللہ کی جانب سے وہ معمور نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ میں خدا کے حکم سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کی مدد عوام کے لیے عین لطف خداوندی ہے، لیکن عاشقان خدا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو کام نیک لوگوں کے حسنات ہیں وہ کام بسا اوقات مقربین بارگاہ کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، تب عوام سمجھ سکتے ہیں کہ مشاہدے کے بعد درمیانی حروف اور واسطہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے مصائب جھیلنے کے بعد حروف کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مصائب پر شکوہ ہو تو تباہی ہے، ہاں اگر صبر و شکر ہو تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یہ بلا دریائے نیل کے پانی کی طرح ہے، جو نیک کے لیے پانی ہے اور بدبختوں کے لیے خون ہے۔ جو انجام کو زیادہ دیکھنے والا ہے زیادہ نیک بخت ہے۔ زیادہ محنت سے وہ بوئے گا جس نے پھل زیادہ دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کھیتی کرنے کی دنیا محشر کے لیے اور پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی قبطیوں کی تباہی اور سبطیوں کی نجات کا سبب بنا۔ جو ان مصائب کے عمدہ نتائج پر نظر رکھے گا سعادت حاصل کر لے گا۔ جو کھیتی کی عمدہ پیداوار کو دیکھے گا وہ کھیتی میں محنت کرے گا۔ انجام بھی سمجھتا ہے کہ دنیا آخرت کا کھیت ہے، جو یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ بعینہ معاملے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفع اور فائدے کے مقام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تو دیکھے تو کوئی منکر نہیں ہوتا ہے کہ اس کا انکار محض انکار کے لیے ہو، بلکہ حسد میں دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اپنے اظہار اور برتری کی جستجو کے لیے ہوتا ہے۔ وہ برتری بھی کسی دوسرے لالچ میں ہوتی ہے۔ محض صورتیں بلا معانی کے لطف نہیں دیتی ہیں، اسی لیے تو دریافت کرتا ہے کہ تو یہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ صورتیں تیل ہیں اور معنی روشنی ہیں، ورنہ یہ کیوں کہنا کاہے کے لیے ہے جبکہ صورت محض صورت کے لیے ہے۔ یہ کیوں کہنا فائدے کے بارے میں سوال ہے، اس کے سوا کے لیے کیوں کہنا برا ہے۔ اے امین، تو فائدہ کیوں تلاش کرتا ہے جبکہ یہ فعل خود فائدہ ہو؟ تو آسمان اور زمین والوں کی صورتیں، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے کہ وہ صورتیں محض صورتوں کے لیے ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح دنیا خود مقصود نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے، اسی طرح کوئی بھی معاملہ صرف معاملے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد نفع اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار محض انکار کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر بالمقابل کی مغلوبیت اور اپنی فوقیت ہوتی ہے۔ برتری بھی انسان کا خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اور نتائج مقصود ہوتے ہیں۔ کام کی محض صورت اس وقت لذت بخش ہوتی ہے جبکہ اس میں کوئی مقصد مضمر ہو۔ کام کرنے والے سے لوگ پوچھتے ہیں تو کیوں کام کرتا ہے، تو ان کا مقصد اس کے اصلی مقصود کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ معاملوں کی ظاہری صورت کی مثال تیل کی سی ہے، اور اصل مقصود کی مثال تیل سے پیدا ہونے والی روشنی ہے۔ اگر ہر معاملے کی ظاہری صورت مقصود ہوتی تو کیوں کا سوال نہ کیا جاتا؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ معاملے کی محض صورت مقصود نہیں ہے تو اب سمجھو کہ آسمان اور دنیا کے پیدا کرنے سے ان کی صورت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی پیدائش میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ خالق صاحب حکمت نہیں ہے تو یہ کائنات کی ترتیب کیسی ہے؟ اور اگر وہ حکمت والا ہے تو اس کا فعل حکمت سے کب خالی ہے؟ کوئی شخص حمام کی تصویر کو رنگین نہیں بناتا ہے کسی مقصد کے بغیر، خواہ وہ مقصد درست ہو یا درست نہ ہو۔ دنیا میں تو جو بھی کوئی نشانی دیکھے گا وہ کسی معنی اور حکمت کے لیے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حکمت دان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا حکیم ہے۔ کائنات کا نظام اور ترتیب یہ بتاتی ہے۔ حمام میں جو تصویریں بنائی جاتی ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط۔ دنیا میں ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت مضمر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مطالبت کردن موسیٰ علیہ السلام از حضرت عزت کہ لما خلقت خلقا فاہلکتہ واحترقتہ، وہ جواب آمدن از حضرت عزت
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ تو کیوں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر تو اس کو اور تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے محاسبہ کے مالک، تو نے صورت بنائی پھر اس کو کیوں تباہ کیا؟ تو نے حسین نر اور مادہ بنائے پھر تو ویران کر دیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تیرا یہ سوال انکار اور غفلت اور نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ تجھے سزا دیتا اور غصہ کرتا، اس سوال پر تجھے تکلیف پہنچاتا، لیکن تو چاہتا ہے کہ ہمارے کاموں میں حکمت اور فیصلے کا راز معلوم کرے تاکہ تو اس سے عوام کو باخبر کرے، اس سے ہر کچے کو پکا بنائے۔ وضاحت کے لیے تو قصداً سائل بنا ہے، عوام کے لیے اگرچہ تو اس سے واقف ہے۔ یہ سوال نصف علم ہے، ہر باہری شخص کی یہ مجال نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا مقصد مخلوقات میں حکمت الہی کا بیان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، تو انسانوں کو پیدا کرتا ہے پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حق تعالی نے فرمایا، چونکہ تیرا یہ سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے بلکہ مشہور ہے، السؤال نصف العلم، یعنی کسی چیز کے بارے میں دریافت کرنا اس چیز کا آدھا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکمتوں سے واقف تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوال بھی اور جواب بھی علم سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح مٹی اور پانی سے کانٹا اور پھول، گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسا کہ تری سے تلخ اور شیریں۔ یہ بغض اور دوستی تعارف سے پیدا ہوتی ہے، بیماری اور شفا اچھی غذا سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں متضاد باتیں ایسی ہی ہیں جیسا کہ مٹی سے پھول بھی اگتا ہے اور کانٹا بھی۔ علم میں گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں تلخی بھی پیدا کرتی ہے اور شیرینی بھی۔ ملاقات اور تعارف سے دشمنی اور دوستی پیدا ہوتی ہے اور غذا سے بیماری اور صحت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کلیم اللہ ناواقف کو فائدہ حاصل کرنے والا بنانے والے بنے تاکہ ناواقفوں کو اس راز سے باخبر کریں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اس سے ناواقف بناتے ہیں، بیگانوں کی طرح اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ گدھا بیچنے والے ایک دوسرے کے مقابل بنے، یہاں تک کہ اس معاملے کے کفل کے لیے کنجی بن گئے۔ پھر ان سے خدا نے فرمایا، اے عقل مندو، جب تو نے سوال کیا ہے آ جواب سن۔ اے موسیٰ، زمین میں بیج بو دے تاکہ تو خود اس کا انصاف کر لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بوئی، ان کی کھیتی پوری ہو گئی، اس کے خوشوں نے اچھائی اور عمدگی حاصل کر لی۔ انہوں نے درانتی لی اور اس کو کاٹ لیا، تو ان کے کان میں غیب سے آواز آئی کہ تو کیوں بوتا ہے اور پرورش کرتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، میں کھیت کو ویران اور پست اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں دانہ بھی ہے اور بھوسا بھی ہے۔ دانا کا بھوسے کے انبار میں رہنا مناسب نہیں ہے، بھوسا بھی گیہوں کے ڈھیر میں برباد ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ملائے رکھنا دانائی نہیں ہے، وہ دانائی چھاننے میں جدا کر دینا ضروری بناتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت حق نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تجاہل عارفانہ برت رہے ہیں، ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے کہ تجاہل برت کر معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ گدھا بیچنے والے آپس میں فرضی طور پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ گاہک گدھا خرید لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے سے قبل حضرت حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ عمل کرایا جس میں خود جواب پوشیدہ تھا، تاکہ جواب اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کھیتی بو دو، اور جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہوں نے اس کھیتی کو کاٹ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے خود کھیتی بوئی اور پھر اب اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا، حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سمجھ تو نے کس سے حاصل کی کہ عقل کی وجہ سے تو نے کھلیان بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، تو نے مجھے سمجھ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر مجھ میں سمجھ کیوں نہ ہوگی؟ مخلوق میں پاک روحیں ہیں، کالی اور مٹی میں سنی ہوئی روحیں ہیں۔ یہ سیپیاں ایک طرح کی نہیں ہیں، ایک میں موتی ہے، دوسرے میں پوت ہے۔ نیک اور برباد کا واضح کرنا ضروری ہے، جس طرح گیہوں کا بھوسے سے الگ کرنا۔ دنیا کا پیدا کرنا ظاہر کے لیے ہے تاکہ حکمتوں کا خزانہ پوشیدہ نہ رہے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اپنے جوہر کو برباد نہ کر، اس کو ظاہر کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت حق نے فرمایا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ حضرت حق تعالی نے فرمایا کہ یہ دانش پھر مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے اصل جواب دیا کہ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے، کسی جسم میں کنج کے پوت کی طرح ہے۔ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری روحیں دوزخ میں۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہے۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ارشادی مضمون میں اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح جسم میں اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح مسکا چھاچھ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا روح حیوانی و عقل جزوی و وہم و خیال بر مثال دو غند در روح وہی کے باقی ست دریں دو ہمچوں روغن پنہاں، یعنی اس کا بیان کہ روح حیوانی اور جزوی عقل اور وہم اور خیال چھاچھ جیسے ہیں، اور وہی کی روح جو باقی رہنے والی ہے اس چھاچھ میں پوشیدہ گھی کی طرح ہے۔ تیری سچائی کا جوہر جھوٹ میں چھپ گیا، جس طرح گھی کا مزہ چھاچھ کے مزے میں۔
وہ تیرا جھوٹ یہ فنا ہونے والا جسم ہے، تیری سچائی خدائی روح ہے۔ برسوں یہ جسم کی چھاچ ظاہر اور کھلی رہتی ہے، روح کا روغن اس میں فنا اور معدوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کسی رسول بندے کو بھیجتا ہے چھاچ کو مٹکی میں بلونے والے کو، یہاں تک کہ وہ طریقے اور تدبیر سے بلوئے تاکہ میں جان لوں کہ شہد پوشیدہ تھا یا اس بندے کا کلام جو اس نبی کا جز ہے اس کان میں پہنچے جو وحی کا طالب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسا گزرتا ہے، کافی وقت ایسا گزرتا ہے جس میں روح جسم میں گم رہتی ہے۔ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جسم کی چھاچ کو بلو کر روح کا مسکہ اس سے نکالیں۔ اس کا ترجمہ مختلف شارحوں نے مختلف کیا ہے۔ ہم نے شہد سے کیا ہے، اس سے مراد روح ہے۔ روح کی تربیت رسول کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو رسولوں کے لیے بمنزلہ جز کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مومن کا کان ہماری وحی کی حفاظت کرنے والا ہے، ایسا کان نبی کا ساتھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچے کا کان ماں کی باتوں سے بھرتا ہے تو وہ بات چیت میں بول پڑتا ہے، اگر بچے کے صحیح کان نہ ہو وہ ماں کی بات نہیں سنتا، گونگا ہو جاتا ہے۔ اصلی بہرا ہمیشہ گونگا ہوتا ہے، بولنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ماں سے بات سنتا ہے۔ وہ شخص جو بہرا اور گونگا ہے کسی آفت کی وجہ سے، کیونکہ اس کے کان میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، جو آواز اور تعلیم کو قبول کرنے والی نہیں ہے، تو لامحالہ وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ جو بغیر تعلیم کے بولنے والا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ اس کی صفات علتوں سے پاک ہے، یا آدم علیہ السلام جیسا جس کو خدا نے پڑھایا اس کی ماں اور دایا کے واسطے کے بغیر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ہے وَتَعِيهَا أُذْنُ وَاعِيَةٌ، اور اس وحی کو محفوظ رکھنے والے کان محفوظ کر لیتے ہیں۔ بچہ ماں کی بات کو سنتا ہے اور پھر خود بولنے لگتا ہے۔ جس بچے کے کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ عموماً بہرا گونگا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ماں کی بات نہیں سن پاتا۔ جو بچہ بہرا اور گونگا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے کان میں کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ماں کی بات نہیں سنتا ہے۔ مخلوقات سن کر بولنے پر ماں کی تعلیم سے قادر ہوتی ہے، جو بغیر تعلیم کے بولنے والی صرف ذات خداوندی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ماں باپ نہ تھے، ان کو تعلیم خدا نے دی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا مسیح علیہ السلام کے وہ خدا کی تعلیم سے پیدائش کے وقت بولنے لگے، پیدائش کی تہمت کو دفع کرنے کے لیے کہ وہ زنا اور خرابی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کوشش میں حرکت چاہیے تاکہ چھاچ مسکے کو اندر سے واپس دے دے۔ مسکہ چھاچ میں معدوم جیسا ہوتا ہے، چھاچ وجود میں جھنڈا بلند کیے ہوئے ہے۔ جو تجھے موجود نظر آتا ہے وہ چھلکا ہے، جو معدوم نظر آتا ہے وہ اصل ہے۔ مٹکا نہ نکالی ہوئی اور پرانی چھاچ جب تک تو نکال نہ لے اس کو رکھ چھوڑ، حرص نہ کر۔ خبردار، سمجھداری سے اس کو ہاتھ سے خوب چلا تاکہ وہ اس کو نمایاں کر دے جو اس نے پایا ہے، کیونکہ یہ فانی باقی کی دلیل ہے، مستوں کی خوشامد ساقی کی دلیل ہے۔ مسکا چھاچ میں چھپ جاتا ہے تو جو اس کا بنائے گا وہ بن جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت مسیح بھی بغیر تعلیم کے اپنے اوپر سے تہمت دفع کرنے کے لیے تعلیم خداوندی سے بول پڑے،
جس طرح چھاچھ سے مسکہ نکالنے کے لیے چھاچھ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کے اظہار کے لیے جسم کو مجاہدات کے ذریعے ہونا ضروری ہے۔ مسکہ چھپا ہوا ہے، چھاچھ ظاہر ہے۔ جو ظاہر ہے یعنی جسم، وہ بمنزلہ چھلکے کے ہے، روح جو نظر نہیں آتی ہے وہ بمنزلہ مسکے کے ہے۔ جس چھاچھ میں سے مسکہ نہ نکالا گیا ہو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ مسکہ نکالا جا سکے، اس کو خرچ نہ کرنا چاہیے۔ جسم کو خوب اچھی طرح ہونا چاہیے تاکہ وہ روح کو ظاہر کر دے، روح کے مخفی ہونے کی وجہ سے اس کو معدوم نہ سمجھ لینا۔ یہ جسم فانی اس روح باقی کی دلیل ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے، جسم سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو روح کے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روح کوئی چیز تھی۔ مست ساقی کی خوشامد کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساقی موجود ہے۔ روح جسم میں چھپی ہوئی ہے، تو اس کو جیسا بنائے گا وہ ویسی بن جائے گی۔ اس مثال سے بھی یہی سمجھانا ہے کہ ظاہر اور موجود مخفی چیز کے وجود کی دلیل بنتا ہے۔ جھنڈے کے پھریرے پر شیر کی تصویر بناتے ہیں۔ پھریرے کا ہلنا شیر کی تصویر کا مختلف طریقوں پر متحرک ہونا ہوا کے وجود کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثال دیگر ہمدری معنی، یعنی دوسری مثال اسی معنی میں۔ جھنڈے کے شیر کے کھیل کود چھپی ہوئی ہواؤں کی خبر دینے والے ہیں۔ اگر ان ہواؤں کی حرکت نہ ہوتی، بے جان شیر ہوا میں کب کودتا؟ اس سے تو ہوا کو پہچان لیتا ہے کہ وہ پرواہ ہے یا پچھوا ہے یا اس پوشیدہ کا اظہار ہے۔ یہ بدن جھنڈے کے شیر کی طرح ہے، فکر اس کو لمحہ بلمحہ حرکت دیتا ہے۔ جو فکر مشرق کی جانب سے آئے وہ پرواہ ہے، اور جو مغرب کی جانب سے وہ بیماری بھری پچھوا ہے۔ تیرے فکر کی اس ہوا کی مشرق دوسری ہے، تیرے اس فکر کی ہوا کی مغرب اس جانب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیر کی حرکتوں سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ پروا ہوا چل رہی ہے یا پچھوا۔ انسانی جسم کو جھنڈے کا شیر سمجھو، اور فکر و ارادہ جو روح سے پیدا ہوتا ہے اس کو ہوا جیسا سمجھو۔ انسان کے جو خیالات مشرق سے آئیں ان کو صبا، اور جو مغرب سے آئیں ان کو دبور کہنا چاہیے۔ لیکن فکر کی ہوا کا مشرق اور مغرب، یہ مشرق اور مغرب نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج جماد ہے، اس کی مشرق جماد ہے۔ جان کی جان کا مشرق دل ہے۔ اس سورج کی مشرق جو دل کو روشن کرنے والا ہے، دن کا سورج اس کا چھلکا اور عکس ہے۔ اس لیے کہ جب بے نور جسم مردہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے نہ دن رونما ہوتا ہے نہ رات۔ اگر وہ نہ رہے اور یہ مکمل ہو تو بغیر شب و روز وہ منظم رہے گا۔ جیسا کہ نیند میں آنکھ دیکھتی ہے چاند اور سورج کے بغیر چاند اور سورج کو، اے فلاں، جبکہ ہماری نیند موت کی بہن ہے، اس بھائی کو اس بھائی سے سمجھ لے۔ اگر وہ تجھ سے کہیں کہ وہ اس کی فرا ہے، اے بے یقین مقلد، اس کو نہ سن۔ تیری روح نیند میں اس حالت کے اوصاف دیکھتی ہے کہ تو بیداری میں 20 سال بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہوا ایک بے روح چیز ہے، اس کا مشرق بھی بے روح ہے، اور روح جس سے فکر پیدا ہوا ہے اس کا مشرق قلب ہے۔
روح جس نے قلب کو روشن کیا ہے، یہ دن کا خورشید اس کا چھلکا اور عکس ہے۔ اگر دل کو روشن کرنے والا خورشید یعنی روح نہ ہو تو پھر دن رات نظر نہیں آتے ہیں اور دنیا کا سورج بیکار ہو جاتا ہے۔ سورج نہ ہو اور روح پاکیزہ ہو تو انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کا کام منظم ہوتا ہے۔ روح خواب میں بغیر چاند سورج کے سب کچھ دیکھتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے النوم اخو الموت، یعنی نیند موت کی بہن ہے۔ لہذا جب نیند کی حالت میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خواب میں وہی چیز نظر آتی ہیں جو انسان نے سورج اور چاند کی روشنی میں دیکھی تھی، لہذا یہ کہنا کہ روح اپنے دیکھنے میں چاند سورج سے بے نیاز ہے غلط ہے، تو اس کی بات نہ ماننا۔ انسان خواب میں وہ مناظر اور صورتیں دیکھتا ہے جو وہ کوشش سے بھی چاند سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ پاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے سالوں عقل مند شاہوں کے پاس دوڑتا پھرتا ہے کہ بتائیے اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اس طرح کے راز کو فرا کہنا کتا پن ہے۔ یہ عوام کا خواب ہے اور خود خواص کا خواب برگزیدگی اور خصوصیت کی اصل ہے۔ ہاتھی ہونا چاہیے تاکہ جب وہ چت سوئے ہندوستان کے خط کو خواب میں دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر انسان نے وہ واقعات آنکھ سے دیکھے ہوں جو خواب میں اس نے دیکھے ہیں تو پھر کسی تعبیر کے لیے دوڑا نہ پھرے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خواب بیداری کی دید کا اثر ہے غلط ہے۔ یہ تو ہم عوام کے خواب کی بات کر رہے تھے۔ خواص کا خواب تو ان کو اس سے بھی زیادہ اسرار غیب دکھا دیتا ہے۔ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے۔ جب دوسرے ملک میں وہ آرام کی نیند سوتا ہے تو وہ خواب میں ہندوستان کے حسین مناظر دیکھتا ہے اور مست ہو جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسرار غیبی بھی اس روح کو خواب میں نظر آئیں گے جس کا تعلق عالم غیب سے ایسا ہی ہو جیسا کہ ہاتھی کا ہندوستان سے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گدھا خواب میں کبھی ہندوستان کو نہیں دیکھتا ہے۔ گدھے نے ہندوستان سے سفر نہیں کیا ہے۔ روح ہاتھی جیسی اچھی اور بھاری چاہیے تاکہ وہ خواب میں تیزی سے ہندوستان جا سکے۔ ہاتھی طلب میں ہندوستان کی یاد کرتا ہے تو اس کی یاد شب میں مصور ہوتی ہے۔ اذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد کرو ہر آوارہ کا کام نہیں ہے۔ ارجعی یعنی تو لوٹ جا ہر مفلس کے پاؤں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن تو مایوس نہ ہو ہاتھی بن، اگر تو ہاتھی نہیں ہے تبدیل کے درپے ہو۔ آسمان کے کیمیا گروں کو دیکھ، ہر وقت سناؤں کی آواز سن۔ آسمان کی فضا میں نقاش موجود ہیں، وہ میرے اور تیرے لیے کاریگری کر رہے ہیں۔ اگر تو مشکیں گریباں والوں کو نہیں دیکھتا ہے تو اے رات کے اندھے اس اثر کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے گدھے میں یہ بات نہیں کہ وہ ہندوستان کو خواب میں دیکھے اور مست ہو جائے، اس کو یہ رتبہ بھی حاصل نہیں ہے کہ اس کو ہندوستان سے لے جایا جائے۔ جو روح ہاتھی کی طرح ہوگی وہ اپنے اصل وطن عالم غیب کو خواب میں دیکھے گی۔ ہاتھی ہندوستان کو یاد کرتا ہے تو اس کو یاد اور مناظر خواب میں اس کے لیے متصور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور یاد روح کو ہاتھی صفت بنا دیتی ہے، لیکن یہ کام ہر کمینے کا نہیں ہے۔ ارجعی یعنی قرآن پاک میں ہے کہ حق تعالی پاک روح اور نفس مطمئنہ کو فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے خدا کی طرف لوٹ جا، تو بھی خوش ہے اور خدا بھی تجھ سے خوش ہے۔ اگرچہ ہاتھی کی طرح آسان نہیں ہے لیکن مایوس نہ ہونا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔
اگر تجھے اولیاء نظر نہیں آتے ہیں تو ان کے آثار دیکھ لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے احساس میں ہر وقت اثر ہے، مٹی میں سے نئی گھاس کو اگا ہوا دیکھ لے۔ یہی ہوا یہی ہوا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، دل کے ہندوستان کی وسعت کے بغیر حجاب کے۔ لامحالہ انہوں نے زنجیریں توڑ دیں، سلطنت کو چھوڑا اور گم ہو گئے۔ یہ ہندوستان کے دیکھنے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ نیند سے اٹھے اور دیوانہ بن جائے، تدبیروں پر خاک ڈال دیتا ہے، حلقہ اور زنجیریں توڑ ڈالتا ہے، دنیا کی سلطنت بالکل چھوڑ دیتا ہے، بغیر درد سر کے سب کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے بارے میں فرمایا ہے کہ سینوں میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے دوری چاہتا ہے، آخرت کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں اے مخلص یار ایک قصہ سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے تصرفات جاری ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہاتھی بنی، انہوں نے روحانی وسعت کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ عالم غیب کے مشاہدے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب سے دیوانہ بن کر اٹھتا ہے۔ جو عالم غیب کا خواب میں مشاہدہ کر لیتا ہے وہ تدبیروں پر خاک ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں نور پیدا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا سے متنفر اور آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ دھوکے کا گھر کو دارالغرور کہا ہے اور دارالسرور خوشی کا گھر ہے۔ اس مضمون کی تشریح کے لیے حسب ذیل قصہ سن لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام بادشاہ زادہ کہ بادشاہی حقیقی بوے رو نمود و یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابیہ نقد وقت او شدہ بادشاہی این خاک تودہ کے کودک طبعاں قلعہ گیری نام کنند آن کود کے خیرہ آید برسر خاک تودہ بر آید دلاف زند کہ قلعہ مراست کو دکان دیگر بروے رشک برند کہ التراب ربیع الصبیان بادشاہ زادہ چون از قید رنگہا برست گفت من این خاک ہاری رنگی راہما تودائے خاک دوں می گویم او زر او اطلس او اکسون نمی گویم من ازیں اکسون رہزن رستم و بیکسو جستم و آتیناہ الحکم سبیہ ارشاد حق را مرور صالحہ حاجت نیست در حقیقت در قدرت کن فیکون کس سخن قابلیت نگوید۔ یعنی اس شہزادے کی حکایت جس کو حقیقی بادشاہی نظر آ گئی اور جس دن انسان بھاگے گا اپنی بھلائی اور اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اس کے سامنے آ گیا اس خاک کے ڈھیر کی بادشاہی جس کو بچوں کی سی طبیعت والے قلعے فتح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بچہ جو غالب آ جائے مٹی کے ڈھیر پر چڑھتا ہے اور شیخی بگھارتا ہے کہ قلعہ میرا ہے۔ دوسرے بچے اس پر رش کرتے ہیں کیونکہ مٹی بچوں کا موسم بہار ہے۔ وہ شہزادہ جب رنگوں کی قید سے چھوٹ گیا تو اس نے کہا کہ میں اس رنگ برنگ خاک کو وہی بے قیمت مٹی کا ڈھیر کہتا ہوں اور سونا اور اطلس اور اکسو نہیں کہتا ہوں۔ میں اس رہزن اکسو سے واقع سے نجات پا گیا اور ایک دم کود گیا اور ہم نے اس کو بچپن میں حکم عنایت کر دیا۔ اللہ کی رہنمائی کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہو جا پس ہو گیا والی قدرت میں کوئی شخص قابلیت کی بات نہیں کرتا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک حسین لڑکا تھا جس کا ظاہر اور باطن ہنر سے آراستہ تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کا لڑکا اچانک مر گیا ہے۔ اس بادشاہ پر صاف دنیا مقدر ہو گئی۔
آگ کی گرمی سے اس کی مشک آنکھ خشک ہو گئی، آگ کی سوزش سے اس کے آنسو نہ رہے۔ بادشاہ درد کے دھوئیں سے ایسا پر ہو گیا کہ اس میں آہستہ کو راستہ نہ ملتا تھا۔ وہ مرنے لگا، اس کا جسم بیکار ہو گیا، کچھ عمر باقی رہ گئی تھی، شاہ بیدار ہو گیا۔ بیداری اس میں ایسی خوشی پیدا ہوئی کہ اس نے عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ خوشی سے مرنے کو تھا، لیکن یہ جان بدن سے لپٹی رہی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے حقیقی بادشاہت دیکھ لی اور قیامت کا منظر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ دنیاوی بادشاہت کو بچوں کی مٹی کے ڈھیر کی بادشاہت سمجھنے لگا تھا۔ بچے کھیلنے میں مٹی کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، جو بچہ کھیل میں جیت جاتا ہے وہ کود کر اس ڈھیر پر چڑھ بیٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے جو میں نے فتح کر لیا ہے، اور دوسرے بچے اس پر رش کرنے لگتے ہیں۔ اطلس ریشمی کپڑا ہے جس پر نقش و نگار نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کے مراتب بلند ہونے میں سالہ سال کی ریاضتیں ہی ضروری نہیں ہیں، بلکہ بیک وقت عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا وہ حسین و جمیل لڑکا مر گیا۔ آتش یعنی غم کی خاک، غم کی آگ، آہ کرنے کی بھی اس میں طاقت نہ رہی۔ اس خواب سے بادشاہ مرنے کے قریب ہو گیا اور جسم بیکار ہو گیا، لیکن ابھی عمر باقی تھی، لہٰذا بیدار ہو گیا۔ بیدار ہو کر اس کو ایسی خوشی ہوئی کہ عمر بھر کبھی نہ ہوئی تھی۔ اب وہ خوشی سے مرا جاتا تھا۔ انتہائی خوشی بھی موت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن جسم روح کے لیے طوق بن گیا اور اس کو پرواز نہ کرنے دیا۔ وہ جس کے گلے میں طوق پہنا دیا جائے اس کو مطوق کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ چراغ غم کے پھونک سے بجھ جاتا ہے، وہ خوشی کی پھونک سے بھی بجھتا ہے۔ یہ کھیل ہے، وہ ان دو موتوں کے درمیان زندہ ہے۔ یہ طوق بنی ہوئی شکل ہنسنے کا مقام ہے۔ بادشاہ نے سوچا خوشی کا سبب ایسا غم اللہ تعالی کے سبب بنانے سے تھا۔ یہ تعجب ہے، ایک جز ایک حیثیت سے موت ہے، وہی دوسری حیثیت سے زندہ کرنا اور سرسبزی ہے۔ ایک کی نسبت سے وہ ہلاکت ہے، پھر دوسرے کی نسبت سے زندگی ہے۔ جسم کی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے، آخرت کے دن کے اعتبار سے نقصان اور زوال ہے۔ خواب میں ہنسی کی تعبیر سمجھ لے، افسوس اور غم کے ساتھ رونا کہتا ہے۔ خواب میں رونے کی خوشی اور مسرت تعبیر ہے، اے خوشی والے۔ شاہ نے سوچا کہ یہ غم گزر گیا، لیکن اس جیسی چیز سے جان بدگمان ہو گئی ہے، اور اگر ایسا کانٹا پاؤں میں چبھے، اگر پھول جاتا رہے، میرے لیے کوئی یادگار چاہیے۔ خدا کرے اس قسم کا کوئی صدمہ نہ پہنچے، اگر وہ مر جائے تو میرے لیے کوئی یادگار چاہیے۔ جبکہ موت کے بے انتہا سبب ہیں، تو ہم کون سے راستے کو بند کریں گے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کہ یہ عجب تماشا ہے کہ چراغ زندگی غم سے بھی بجھتا ہے اور خوشی سے بھی۔ موت کے ان دونوں سببوں کے درمیان انسان زندہ رہتا ہے، اور اس پر ہنسی آتی ہے کہ انسان کا جسم روح کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسا غمناک خواب اس قدر خوشی کا سبب بنے، یہ سبب کچھ اللہ تعالی کی جانب سے ہو رہا ہے۔ وہی خواب موت کا سبب بھی تھا، اور وہی خواب زندگی اور خوشی کا سبب بھی ہوا۔
بہت سی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ وہ ایک جانب موت کا سبب بنتی ہیں تو دوسری جانب زندگی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ جسمانی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے، آخرت کے اعتبار سے زوال ہے۔ تعبیر دینے والے خواب میں ہنسی کی تعبیر رنج و غم سے کرتے ہیں اور خواب میں رونے کی تعبیر مسرت اور خوشی سے کرتے ہیں۔ شاہ نے سوچا کہ اگرچہ خواب کی بات ختم ہو گئی ہے لیکن ایک بدزنی باقی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ لڑکا مرے تو اس کی کوئی یادگار تو باقی رہنی چاہیے، یعنی اس کی یاد دلانے والا اس کا لڑکا۔ خدا کرے لڑکے کے مرنے کا صدمہ مجھے نہ پہنچے، بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی یادگار کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ موت کے سینکڑوں اسباب ہیں، ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ڈسنے والی موت کے لیے سینکڑوں کھڑکیاں اور در ہیں جو کھولنے میں چوں چوں کرتے ہیں۔ موت کے دروازوں کی کڑوی چوں چوں ساز و سامان کے لالچ کی وجہ سے لالچی کا کان نہیں سنتا ہے۔ جسم کی جانب سے دروازے کی آواز ہے، مخالفوں کی جانب سے ظلم دروازے کی آواز ہے۔ خبردار، جا طب کی کتاب پڑھ تاکہ تو ریت کی شمار کے امراض دیکھے۔ اے بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے طب کی فہرست پڑھ لے، بیماریوں کی آگ کو شعلہ زن دیکھ۔ اس گھر میں ان سب کا میری جانب راستہ ہے، ہر دو قدم پر بچھوؤں سے بھرا ہوا کنواں ہے، ہوا تیز ہے اور میرا چراغ ناقص ہے۔ میں اس سے ایک دوسرا چراغ حاصل کروں گا تاکہ دونوں میں سے ایک باقی رہے۔ اگر ہوا سے ایک چراغ بجھ جائے، جیسا کہ عارف باللہ نے جسم کے ناقص چراغ سے فراغت کے لیے دل کی شمع روشن کر لی ہے، تاکہ اگر یہ کسی دن اچانک مر جائے وہ اپنے سامنے روح کی شمع رکھ لے اور وہ یہ نہ سمجھا اس نے دھوکے سے دے دیا۔ فنا ہونے والی شمع کو دوسری فنا ہونے والی کے بدلے میں اس نے تدبیر سوچی، لیکن تدبیر نہیں ہے، خودی والے کی گفتگو باہر نکلنے کی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت کے آنے کے سینکڑوں راستے اور دروازے ہیں۔ جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو ان کے کواڑ چوں چوں کرتے ہیں، ان کی چوں چوں کی آواز دنیا کی حرص کی وجہ سے کان نہیں سنتے ہیں۔ جسم کے درد اور دشمنوں کے ظلم موت کے دروازوں کے کواڑوں کی چوچوں ہیں۔ ہر مرض کا بدن میں راستہ ہے۔ میرے لڑکے کی اولاد نہیں ہے، یعنی لڑکے کی اولاد ہو جائے، خدا نہ خواستہ بیٹا مرے تو پوتا رہ جائے۔ بادشاہ کی تدبیر ایسی ہی تھی جیسے باخدا انسان کرتا ہے کہ جسم کا چراغ بجھ جائے تو روح کا چراغ روشن رہے۔ بادشاہ اور عارف کے کام میں فرق یہ ہے کہ اس نے فانی کا بدل فانی سوچا، یعنی لڑکے کا بدل پوتا۔ بادشاہ نے جو تدبیر کی وہ درست نہ تھی، چونکہ وہ خودی میں مبتلا تھا، اس لیے اس کی گفتگو مصیبت سے باہر نکلنے کی نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عروس خواستن بادشاہ از بہر پسر از خوف انقطاع نسل، یعنی نسل کے منقطع ہونے کے ڈر سے بادشاہ کا اپنے لڑکے کے لیے دلہن کا چاہنا۔ اس کے لیے ایک دلہن تلاش کرنی چاہیے تاکہ اس نکاح سے اس کی نسل باقی رہے۔ اگر یہ باز فنا کی جانب چلا جائے پھر اس کا بچہ باز کے بعد باز بن جائے۔ اس باز کی صورت اگر اس جگہ سے چلی جائے اس کی معنویت بچے میں باقی رہے۔ اسی لیے فرمایا ہے اس شریف شاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ باپ کا راز ہے، اسی لیے تمام لوگ شوق سے بچے کو ہونا سکھاتے ہیں تاکہ دنیا میں وہ خوبیاں باقی رہیں۔ جب ان کا جسم چھپ جائے، اللہ تعالیٰ نے دانائی سے ان کو حرص اور کوشش عطا کر دی ہے۔ ہر صاحب استعداد بچے کی رہنمائی کے لیے
میں بھی اپنی نسل کی ہمیشگی کے لیے اپنے لڑکے کے لیے خوبصورت بیوی لاؤں گا، کسی نیک کی نسل کی لڑکی چاہوں گا، نہ کہ بدماش بادشاہ کی نسل کی۔ بادشاہ وہ ہے جو نیک اور آزاد ہے، نہ وہ جو شرمگاہ اور حلق کی حرص کا قیدی ہے۔ لوگوں نے قیدی کو شاہ کا لقب دیا ہے، بالعکس جیسا کہ حبشی کا نام کافور، خونخوار جنگل کا نام مغازہ بنا، کوڑھی کو عوام نیک بخت کہتے ہیں۔ ہر شہوت اور لالچ اور آرزو کے قیدی کو میر یا بڑے صدر لکھا ہے، ان موت کے قیدیوں کو عوام نے دے دیا ہے۔ شہروں میں بڑے حاکموں کا نام اس کو صدر کہتے ہیں جس کے جوتوں کی صف میں جان بندھی ہے، یعنی جان و مال میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیٹے میں باپ کی خوبو ہوتی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الوالد سر لابی، بچہ باپ کا راز ہے۔ کاریگر اولاد کو اپنا ہنر سکھاتا ہے تاکہ وہ ہنر اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ اللہ تعالی نے والدین میں یہ جذبہ اسی لیے رکھا ہے کہ ان کے ہنر ان کے بعد بھی باقی رہیں۔ بادشاہ نے کہا میں بھی اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے اپنے لڑکے کی شادی کر دوں گا، لڑکے کی دلہن کسی نیک شخص کی لڑکی کو بناؤں گا، بدکار و بدماش کو نہیں۔ باخدا انسان کو شاہ کہنا چاہیے، دنیا دار تو شرمگاہ اور حلق کا قیدی ہوتا ہے۔ عام بادشاہوں کو بادشاہ کہنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حبشی کا نام کافور رکھ دیا جائے۔ یہ بالعکس بات ہے، عموماً بادشاہ کھانے پینے اور عیاشی کے قیدی ہوتے ہیں۔ حبشی کالا ہوتا ہے، کافور سفید ہوتا ہے۔ جنگل کو مغازہ کہا جاتا ہے، مغازہ کے معنی ہیں کامیابی کی جگہ، حالانکہ وہ جنگل ہلاکت کی جگہ ہے۔ کوڑھی کو نیک بخت کہا جاتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اختیار کردن پادشاہ دختر زاہد را از جہت پسر و اعتراض کردن اہل بیت و ننگ داشتن ایشاں از پیوند درویشاں، یعنی بادشاہ کا لڑکے کے لیے ایک زاہد کی لڑکی کو منتخب کرنا اور گھر والوں کا اعتراض کرنا اور درویشوں کے ساتھ رشتے سے ذلت محسوس کرنا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، بیوی مانگ لی بادشاہ نے چپکے اپنے لڑکے کے لیے۔ بادشاہ نے جب ایک زاہد کے یہاں رشتہ پسند کیا، یہ خبر عورتوں کے کان میں پہنچی۔ عقل کی کمی کی وجہ سے شہزادے کی ماں نے کہا عقل اور نقل میں جوڑ شرط ہے، تو کنجوسی اور بخل اور مکاری سے چاہتا ہے کہ میرے بچے کو فقیر کے ساتھ باندھ دے۔ اس نے کہا نیک شخص کو فقیر کہنا غلطی ہے، کیونکہ وہ خدا کی دین سے دل کا مالدار ہے۔ پرہیزگاری کی وجہ سے وہ قناعت اختیار کرتا ہے، نہ کہ فقیر کی طرح کاہلی اور کمینہ پن سے۔ وہ کمی جو قناعت اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، وہ کمینوں کی کمی اور فقر سے جدا گانا ہے۔ وہ اگر ایک حبہ بھی پاتا ہے سر جھکا دیتا ہے، یہ سونے کے خزانے سے ہمت کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بادشاہ نے لڑکے کی دلہن بنانا ایک نیک شخص کی لڑکی کو پسند کیا، بیوی نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ شریعت اور عقل کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا جوڑ ہونا چاہیے۔
بیوی نے کہا کہ تو خرچ سے ڈر کر فقیر گھرانے میں لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ نیک اور قانع انسان کو گدھا اور فقیر کہنا درست نہیں ہے۔ یہ بادشاہ نے کہا، تھوڑے پر صبر۔ اگر انسان تقوی کی وجہ سے قناعت اختیار کرتا ہے تو اس کو گدھا نہیں کہا جا سکتا۔ گدھا اور قانع میں بہت فرق ہے۔ گدھا ایک پیسے کے لیے سر جھکا دیتا ہے اور قانع خزانوں پر لات مار دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ جو حرص کی وجہ سے حرام کا ارادہ کرتا ہے اس کو بڑا انسان فقیر کہتا ہے۔ اس نے کہا، شہر اور قلعے اس کے پاس جہیز میں دینے کو کہاں ہیں، یا نچھاور کرنے اور بکھیرنے کے لیے موتی اور دینار کہاں ہیں۔ اس نے کہا، جا، جس نے دین کا غم اختیار کر لیا، باقی غموں کو خدا نے اس سے جدا کر دیا۔ بادشاہ غالب آ گیا اور اس نے ایک لڑکی پسند، عمدہ مزاج والے ایک نیک شخص کی نسل سے۔ لڑکی کا حسن اور اس کی یہ خصلتیں ایسی تھیں کہ خوبی کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ دین کا شکار کر تاکہ تابع بن کر آئے، حسن اور مال اور رتبہ اور نفع کے قابل نصیبہ۔ اے چچا، آخرت کو اونٹ کی قطار سمجھ، اس کے پیچھے دنیا کو مینگنی اور بال سمجھ۔ اگر تو اون پسند کرے گا، اونٹ تیرے نہ ہوں گے، اور اگر اونٹ ہیں تو اون کی کیا قیمت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو بادشاہ کمانے میں حلال حرام کا فرق نہ کرے، بزرگ لوگ اس کو گدھا کہتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، ان لوگوں کے پاس نہ علاقہ ہے نہ قلعے جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیں گے، نہ لڑکی کی رخصتی کے وقت ڈولے پر نثار کرنے کے لیے زر و جواہر ہیں۔ شاہ نے ملکہ سے کہا، مجھے اب دین کی فکر ہے، اور جو شخص دین کی فکر میں لگ جاتا ہے دوسرے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا مجھے جہیز وغیرہ نہ ہونے کا کوئی غم و فکر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے ملکہ کی باتیں نہ سنی اور ایک نیک شخص کی لڑکی کو بیاہ لایا جو انتہائی حسین تھی، جس کا حسن بیان سے باہر ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دین حاصل کرنا چاہیے، دوسری چیزیں اس کے تابع ہیں، وہ اصل مقصود نہ ہونی چاہیے۔ آخرت کی مثال اونٹوں کی قطار کی ہے اور دنیا کی مثال ان کی مینگنیوں اور بالوں کی سی ہے۔ اگر تو محض ان کے اون کی فکر میں لگا تو قطار ہاتھ نہ آئے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔